السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ناظرین؟ ٹھیک ٹھاک ہو ناظرین؟ جو آج کا ہمارا سیشن ہے بہت ہی عمدہ اور اچھا ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو صرف ایک آئیڈیا چاہیے، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو صرف ایک آئیڈیا چاہیے۔ یہ آج کے سیشن کی میں ابتدا ایک بہت ہی پیارے واقعے سے کروں گا۔ قصہ ہے جو سچا قصہ ہے، جو میں نے پڑھا ہے۔ وہ ایک خرم نامی لڑکے کا قصہ ہے۔ خرم ایک محب وطن پاکستانی تھا جو کہ یورپ میں آباد تھا۔ پاکستان سے محبت کرتا تھا لیکن یورپ میں آباد تھا۔ خرم نے ایک پروگرام کے تحت خوب محنت کی اور مالی لحاظ سے ایک کامیاب انسان بن گیا۔ اللہ صاحب کو کامیاب کرے۔ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ پاکستان میں ایک مل لگائے، فیکٹری شروع کرے تاکہ سینکڑوں لوگوں کو روزگار مہیا کر سکے۔ ان دنوں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ دوسرے ملکوں میں آباد پاکستانیوں کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کی وہ دعوت دے رہا تھا پرویز مشرف۔ اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی دوسرے ملکوں میں آباد پاکستانی ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ چنانچہ خرم نے پاکستان میں ایک مل لگانے کی منصوبہ بندی کر لی۔ زمین خریدی اور مل کر لوگوں نے ساتھ بھی دیا اور مل کی تعمیر شروع کی، فیکٹری بنانا شروع کر دی۔ ناظرین، جب مل تعمیر کے آخری مراحل میں تھی، وہ فیکٹری تعمیر ہونے کو تھی، کمپلیٹ ہونے والی تھی، ایک سرکاری محکمے کے ملازمین آپ پہنچے، وہ کہنے لگے کہ اس نے سرکاری زمین پر مل تعمیر کر لیا، فیکٹری تعمیر کر لیا، انڈسٹری بنا لی ہے، یہ تو سرکاری جائیداد ہے۔ اس نے ان کو زمین کی خریدنے کے کاغذات جو ہوتے ہیں سارے پیپر وغیرہ دکھائے کہ میں نے خود لی ہے، خریدی ہے، پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر سب کے سین ہیں، مگر کرپٹ ملازمین نہ مانے اور مل کے کچھ حصے کو انہوں نے ڈانا شروع کر دیا، خراب کرنا شروع کر دیا۔ خرم یہاں سے نکلا، پھر واپسی اپنے یورپ کو جانے لگا، تھا پاکستانی۔ لوگوں میں ملا، لوگوں دفتروں تک گیا، بڑے بڑے افسر سے ملا، لیکن کسی نے اس کا مسئلہ حل نہ کیا۔ خرم بہت ہی پریشان تھا، اپنا سارا سرمایہ پاکستان کے سپرد کر کے کلاش ہو چکا تھا۔ ساری جائیداد انہوں نے اس فیکٹری پہ لگائی ہو پاکستان کے لیے تاکہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو روزگار مہیا نہیں ہونے دیتے۔ یہ کہتے ہیں نہ کام کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے، نہ کھیلنا نہ کھیلن دینا۔ ان کا یہ منہج ہوتا ہے۔ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اللہ صاحب ہمیں اچھے لوگ عطا فرمائے۔ اور اب وہ سب کچھ چھوڑ کر مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ اچانک پاکستان کے ایک بہترین کالم نویس جاوید چودھری صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ بچے بہت ہی اچھے کالم نگار ہیں، بڑے اچھے کالم لکھتے ہیں، میں ریگولر پڑھتا ہوں ان کے، بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا۔ اس نے سارا واقعہ جاوید چودھری صاحب کو سنایا۔ اب جاوید چودھری صاحب کے ذہن میں کروڑوں روپے کا ایک آئیڈیا آیا۔ کامیابی کے لیے ایک آئیڈیا ہی کافی ہے، جو میرا ٹاپک ہے۔ اب ٹاپک کی بات آئی کہ اس کے ذہن میں ایک کروڑوں لاکھوں کا آئیڈیا آیا۔ خرم اس آئیڈیا پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جاوید چودھری صاحب نے آدھے صفحے کا ایک مؤثر اخباری اشتہار تیار کیا، جس میں اس محب وطن خرم کی سٹوری بیان کی اور ساتھ اور یہ اعلان کیا، یہ خبر دی کہ جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں ان کو وطن پاکستان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پاکستانیوں کو جو دوسرے ملکوں میں آباد ہیں تنبیہ کی گئی، خبردار کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کریں، کیونکہ صدر پرویز مشرف کے سرمایہ کاری کی سہولت کے دعووں کے باوجود سرکاری ملازم کس طرح ان دعووں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ساری حقیقت بیان کی کہ یہاں نہ آئے، وہیں اپنا کام کریں، یہاں تو دھوکے ہوئیں گے،
جو چھوٹے لوگ ہیں، حکومت سے نیچے درجے کے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، وہ ان دعووں کی دجیاں اڑائی جا رہے ہیں. اب وہ کس طرح اپنے لاکھوں ڈالروں سے محروم ہو گیا. اشتہار کے نیچے خرم کا نا موبائل نمبر دے دیا، جو اسی لڑکے کا جو پاکستان میں آیا تھا سرمایہ کاری کرنے کے لیے نمبر دیا. اب صبح جب 10 بجے کے قریب صدر پرویز مشرف صاحب نے اشتہار پڑھا، خود خرم کو فون کیا جو اس وقت کراچی میں تھا. اسے فوری طور پر اسلام آباد آنے کو کہا گیا تو متعلقہ محکموں کو بھی طلب کیا گیا، کرپٹ لوگوں کو طلب کیا گیا. ان کو 15 منٹ کے اندر اندر خرم کے مسئلے کو حل کرنے کا حکم دیا گیا. تو 15 منٹ کے اندر اندر خرم کا مسئلہ حل ہو گیا. اس طرح جاوید چودھری کے اس آئیڈیا کی وجہ سے خرم کروڑوں کے نقصان سے بچ گیا. ناظرین، خوشحالی اور ترقی کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جس کی ان کو ضرورت ہے، مگر انہیں مل نہیں رہی یا اچھے انداز میں ان تک پہنچ نہیں رہی. آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. ہمارے ہاں ڈاک کا نظام بہترین نہیں. بعض اوقات ہم خط مہینوں کے بعد ملتے تھے. جو آپ پہلے ڈاک جاتی تھی رجسٹری یا ڈاک کے ذریعے ٹکٹ لگا کے بھیجتے تھے، وہ ٹائم لگ جاتا تھا انسان کو. جو لیٹر بھیجتا تھا انسان، وہ لیٹر بڑا ٹائم لگا دیتا تھا. اب ایک فرد کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کی یہ سروس بہتر انداز میں دی جائے. کامیابی کے لیے ایک آئیڈیا ہی کافی ہے، یعنی ایسا نظام بنایا جائے کہ لوگوں کو اگلے دن ہی اپنی ڈاک مل جائے. تو اس نے ٹی سی ایس کی بنیاد رکھی. پاکستان میں ایک نیا آئیڈیا تھا. چند سالوں کی محنت کے بعد یہ آئیڈیا چل نکلا. اب نہ صرف بڑی بڑی کمپنیاں بلکہ عام لوگ بھی اپنی اہم ڈاک جو ہوتا ہے ٹی سی ایس کے لیے بھیجتے ہیں. حالانکہ اس کے اخراجات گورنمنٹ سے کم 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں، خرچہ زیادہ ہے، لیکن لوگ اسے جوائن کرتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب یہ کاروبار اس قدر چل نکلا کہ ایسے بہت سے ادارے قائم ہو گئے جو کہ ملک کے اندر بیرون ملک یہ سروس مہیا کرتے ہیں. ترقی، کامیابی اور خوشحالی کے لیے آپ کو صرف ایک ایسے آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے جس کو عملی شکل دی جا سکے. آئیڈیا تمام کامیابیوں کا سر چشمہ ہے. ہر قسم کی دولت مندی کا آغاز اس سے ہوتا ہے. ایک اچھے آئیڈیا کو قطعی مقصد، گول اور اچھی منصوبہ بندی سے دولت میں بدلا جا سکتا ہے. ناظرین، دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ آئیڈیا جسے عملی شکل دی جائے. کامیابی کے لیے ایک آئیڈیا ہی کافی ہے. اب اچھا آئیڈیا حاصل کرنے کے چند طریقے آپ کو بتانے والا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیں. نئے آئیڈیا کی ترقی کے نئے آئیڈیا جو ہوتے ہیں ترقی کے پہیے ہوتے ہیں. ان کے بغیر جمود طاری ہوتا ہے. ایک شاندار آئیڈیا جسے عملی شکل دی جا سکے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. کامیاب آئیڈیا جس کو آپ اصلی شکل میں بدل دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. دوسرے الفاظ میں سوچو بچار اور تخلیقیت کامیابی کی کنجی ہے. کی فار سکسیس. نئے آئیڈیا حاصل کرنا آپ کی ترقی کی ضمانت ہے. غور و فکر کامیابی کا پہلا زینہ ہے. غور و فکر کامیابی کا پہلا زینہ ہے. تمام کامیابیوں کا آغاز فرد کے ذہن سے ہوتا ہے. چنانچہ سوچنا، غور و فکر کرنا ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتا ہے. اپنے اندر تجسس کا جذبہ پیدا کریں. کوئی بھی آئیڈیا برا نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ ایک آئیڈیا حاصل کر سکتے ہیں جو عموماً پہلے سے بہتر ہوتا ہے. تقریباً ہر وہ چیز جو آج کی جا رہی ہے اس کو مختلف اور بہترین انداز سے کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹ ہے، اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے آئیڈیاز بنا سکتا ہے. وہ آئیڈیاز اس کے لیے بڑے کام آئیں گے. کامیابی کے لیے ایک آئیڈیا ہی کافی ہے. آئیڈیا حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں صرف چند ہی طریقے آپ کو بتاؤں گا جو مین ہوں گے، جو اثر رکھتے ہیں. ان میں سے پہلا ہے کہ ایک اچھا آئیڈیا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ بہت سے آئیڈیاز حاصل کریں، پھر ان کا تجزیہ کریں، یعنی پہلے سوچیں پھر تنقید کریں. ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیں. اس کے لیے
برین سٹرومنگ کا طریقہ استعمال کریں. یہ طریقہ اس وقت استعمال کریں جب آپ بہت پرسکون ہوں. لاشعور سکون کی حالت میں کام کرتا ہے. مشق صبح یا شام کریں. کمرے میں آپ تنہا بیٹھ جائیں, کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے, روشنی کم ہو, آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں اور اپنے سامنے کاپی پینسل رکھیں اور کاپی پینسل کے اوپر اپنے مسائل کو سوال کی صورت میں لکھیں. مثلا میں 10th کلاس میں فلاں نمبر حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں دنیا میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں, میں اتنے پیسے کمانا چاہتا ہوں, میں محنت کرنا چاہتا ہوں اور اس محنت کے ساتھ لوگوں کو راضی خوش کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو روزگار دینا چاہتا ہوں. اس طرح کے سوال لکھیں, سکون سے بیٹھے رہیں. تھوڑی دیر کے بعد خیالات آنے لگیں گے تو ان کو لکھتے جائیے. آپ کو باتیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی, چاہے وہ کتنے ہی نامعقول کیوں نہ ہوں, ان کا تجزیہ کریں ورنہ خیالات کا بہاؤ رک جائے گا. تجزیہ کرتے جائیں. وقت کی پابندی کریں, وقت پر ختم ہونے والے سیشن کو ختم کر دیں. جتنا ٹائم منتخب کیا اس میں بات کریں, اس میں اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنے آئیڈیاز جو آپ نے سلیکٹ کیے, جو لکھے, ان کا ناقدانہ جائزہ لیں, ان کی غلطیاں نکال لیں کہ اس میں یہ افیکٹ ہے, اس میں یہ افیکٹ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. مشق اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو بہترین آئیڈیاز نہ مل جائیں. یہ کر کے دیکھیں. اور پوائنٹ نمبر 2 جو آپ کے لیے بہت اچھا آئیڈیا ہے, آئیڈیا حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ, روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں. اس کی ایکسرسائز روزانہ کریں. یہ مشق رات کے وقت کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی. ایک تاریک کمرے میں فرش پر بیٹھ جائیں, بالکل خاموش اور پرسکون ہو. اصل میں یہ نفسیات کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کو عجیب سی محسوس ہوتی ہوں گی, لیکن اس میں اثر ضرور ہوتا ہے, یہ کام ضرور کر جاتی ہیں. آپ آزما کے دیکھیں, یہ بہت زیادہ اس کو عجیب نہ سمجھیں. کچھ لوگ تو پاگلوں کی باتیں سمجھتے ہیں, یہ کیا کمرے میں بیٹھ کے, یہ کیا. ناظرین, نفسیات جو ماہر نفسیات وہ سمجھتے ہیں انسان کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے, کس حال میں نفسیات زیادہ اثر کام کرتی ہے, چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اس لیے ایک تاریک کمرے میں فرش پر بیٹھے ہیں, بالکل خاموش, پرسکون ہوں, جسم اور ذہن دونوں پرسکون ریلیکس ہوں. اپنے سامنے ایک موم بتی رکھیں اور ان کی لو میں, اس موم بتی کی روشنی میں دیکھیں, خیالات کا انتظار کریں. خیالات آنے پر انہیں لکھتے جائیں. جب بہت سے آئیڈیاز حاصل کر لیں تو پھر بہترین کا انتخاب کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. کوشش کیجئے, ان آئیڈیاز کو اپنائیں, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. آپ کامیابی حاصل کریں گے اور ترقی کریں گے. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سے جو ریکویسٹ ہے کہ مزید ہمارے لیکچر حاصل کرنے کے لیے, سننے کے لیے ہمارے چینل فاروق طیب مغل کے نام سے سبسکرائب کیجئے. جنہوں نے کیا ہے ان کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.